واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وحدت اسلامی کل ہند ملت بیداری مہم کے نام سے 1 سپٹمبر تا 10 سپٹمبر ایک مہم منانے جا رہی ہے. اس کا مقصد ملت میں اتحاد پیدا کرنا، ملت میں دین کے ان پہلوؤں کو اجاگر کرنا جو بحیثیت دین اسلام نے ہم کو دیا ہے. برادران اسلام، ہمارا دین اسلام جو ہے وہ ہر دور میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. ہر دور کے ہر نامصائب حالات میں بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے. اور یہ دین صرف یہ ایسا دین نہیں ہے کہ دین کے کسی گوشے میں یہ دین ہماری رہنمائی نہ کرتا. یہ دین ہمیں اپنے بل بوتے پر کھڑا ہو کر حوصلے سے زندگی گزارنے کا طریقہ عطا کرتا ہے. اور امت مسلمہ آج جس دور سے گزر رہی ہے وہ انتہائی نازک ترین دور ہے. اور ان نامصائب حالات میں وحدت اسلامی نے جو اس مہم منانے کا جو کام اپنے ہاتھ میں لیا ہے وہ انتہائی اہم ترین کام ہے. سب سے پہلے اس میں اتحاد پر زور دی گئی. ایمان کیا ہے، ایمان پر استقامت کیسے قائم ہو، ان باتوں کو لے کر وحدت اسلامی کے لوگ ملت اسلامیہ کے افراد تک پہنچیں گے. یہ صرف وحدت اسلامی ہی کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ ہر اس مومن کی ذمہ داری ہے جو اپنے دل میں ایمان رکھتا ہو. وہ ہر اس شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس مہم کا حصہ بنے اور ملت کو ہر طریقے پر، ہر محاذ پر بیدار کرے. آج جس دور سے یہ ملت اسلامیہ گزر رہی ہے انتہائی نازک ترین دور ہے. اور اگر ہم نے اس وقت اپنا مومنانہ کردار جو مطلوب ہے، جو ہمارے دین کو مطلوب ہے، جو ہمارے اللہ کو مطلوب ہے، جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم کو ملتا ہے نمونے کے طور پر، اگر ہم اس معیار مطلوب کے طریقے پر اپنی زندگی اس معاشرے میں، اس ملک میں جہاں بھی ہم رہتے ہو، ملک کے جس گوشے میں ہم رہتے ہو، اگر ہم پیش نہیں کریں گے تو آنے والا وقت یا جو بھی ہمارے ساتھ حالات ہوں گے اس کے ذمہ دار ہم ہوں گے. جہاں بھی ہم لوگ ہیں پورے حوصلے، پورے ثبات اور پوری استقامت کے ساتھ اپنے ایمان کی، اپنے دین کی حفاظت بھی کرنی ہے اور اپنے آپ کی، اپنے جان، مال، عزت، آبرو، ایمان، عقیدے کی بھی ہم کو حفاظت کرنی ہے. اور یہ دین ہم کو تعلیم دیتا ہے کہ ہم اپنے پیروں پر، اپنے بل بوتے پر کھڑے ہوں، حوصلے کے ساتھ حالات کا مقابلہ کریں. اور اتحاد و اتفاق آج وقت کی، شاید کسی وقت ضرورت نہ ہو لیکن آج وقت کی شدید ترین ضرورت ہے. میں اس مہم کے ذریعے سے تمام مسالک اور تمام جو دینی ملی جماعتیں ہیں ان سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ مسالک سے اور اپنی جماعتوں کے تنظیمی ڈھانچوں سے اٹھ کر بالا تر ہو کر صرف اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کے واسطے، اللہ کا واسطہ ہے کہ سب لوگ اس مہم کا حصہ بنے اور ملت اسلامیہ کو آج کے اس پسماندگی کے دور میں جس طریقے سے ان کو مروب کیا جا رہا ہے، مختلف طریقوں سے ان کو مروب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، ان کو اس شہر سے، اس قسم کے ظلم و ستم کے ان کے سامنے جو پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اس سے ان کو نکالنے کی ضرورت ہے. ان میں حوصلہ اور ہمت دینے کی ضرورت ہے. ہمارا دین اصل میں، میں اس سے پہلے بھی جو عرض کر چکا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارا دین ہم کو اپنے بل بوتے پر کھڑا ہونے کی تعلیم دیتا ہے. اور یہ ہر فرد کے لیے ضروری ہے. امت مسلمہ کے ہر فرد کے لیے انتہائی ضروری چیز ہے کہ وہ سب سے پہلے ایمان پہ قائم رہے، اپنے ایمان پہ خود بھی قائم رہے، اپنے فیملی کو بھی اس پہ متوجہ کرے ایمان پہ قائم رہنے کے لیے، اور اپنے معاشرے میں بھی اس چیز کو عام کرے. اور استقامت کی جہاں بات آتی ہے تو ہم کو ہر اس چیز پر جم جانا چاہیے جو ہمارا دین ہم کو دیتا ہے.
اور اتحاد کی جو بات ہے دوستو اور بزرگوں، اتحاد اصل میں نام ہے کم سے کم پر راضی ہونے کا۔ ہم لوگ اگر اس بات پر متفق ہو جائیں کہ ہم کم سے کم پر راضی ہونے والے ہو جائیں تو یہ ملت میں اتحاد کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ یہ ملت کے زعماء ملت سے ادباً گزارش ہے، علماء ملت سے ادباً گزارش ہے کہ اپنے آپسی اختلافات کو بھول کر امت واحدہ ہونے کا ہر جگہ ثبوت دے، ہر موقع پر، ہر پلیٹ فارم سے ثبوت دے۔ یہ وقت کا تقاضا ہے، وقت کی ضرورت ہے۔ میں اس مہم کے دوران تمام دینی ملی جماعتوں سے، تمام علماء اکرام سے، تمام مکتب فکر کے علماء اکرام سے خصوصاً ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس مہم کو سمجھے اور اس مہم کا حصہ بنے۔ جزاک اللہ۔ شفا حفرة من